بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج معلوم ہوا کہ ترکی کے ایک بہت بڑے شیخ سلسلہ نقشبندیہ کے پیر اور دینی پیشوا اور رہنما، جن کی بہت بڑی دینی خدمات ہیں ترکی میں، شیخ محمود افندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور ان کی جو محنتیں کوششیں پوری ترک کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے جو مریدین ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ شیخ محمود افندی اتاترک کے جو دور تھا، جس میں ایک مکمل ترک کو سلطنت عثمانیہ کے بعد اس کو سیکولر بنانے اور لبرل بنانے کی کوشش میں رہا، جس میں مکمل طور پر دین کے معاملات پر پابندی لگ گئی، شاعر اسلام پر پابندی لگ گئی، اذان پر پابندی لگ گئی۔ تو 1929 کے اندر شیخ محمود افندی پیدا ہوئے ضلع اوف کے گاؤں کے اندر، تیوسالنی آپ سالنی کے نام سے گاؤں ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب ایک امام تھے۔ تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے والد صاحب کی ہی زیر سایہ حفظ کیا، اور پھر 16 سال کی عمر میں ترک ادارے سے حاصل کر کے تعلیم کے لیے مدرسے میں تعلیم جاری کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چچزاد سے شادی کی اور امامت کا کام شروع کیا۔ سن 1952 میں شیخ محمود افندی اپنے شیخ علی حیدر افندی سے ان کی ملاقات ہوئی، جو ایک نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے شیوخ میں سے ہیں اور ان کی پیر و مرشد بھی ہیں۔ تو علی حیدر افندی نے انہیں 1954 میں اسماعیلیہ مسجد کا امام مقرر کیا تھا، جہاں سال 1996 تک وہ امام رہے ہیں۔ 1960 میں علی حیدر افندی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد شیخ افندی کی زندگی میں سب سے بڑا جو موڑ آیا، وہ اس راستے میں جو طریقہ کے جو رہنما بن گئے سلسلہ نقشبندیہ کے۔ تو 1996 میں وہ اسماعیلیہ مسجد کے امام کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ 1996 کے بعد شیخ محمود افندی نے آنے والے سالوں میں، خاص طور پر 1957 کے میمورنڈم کے بعد، جو تنہائی میں رہنے کی کوشش کی، لیکن اس سلسلے میں اندرونی جھگڑوں کے ایک سلسلے کی وجہ سے ان کے تعلقات عوامی سطح پر آ گئے۔ ان کے داماد جو امراتو اغلو کو 1998 میں قتل کر دیا گیا تھا، اور 2006 میں ایک ریٹائرڈ امام بیرم علی اوتزک کو مسجد میں قتل کر دیا گیا تھا۔ جس شخص نے انہیں چاقو مار کے قتل کیا تھا، اس جماعت نے بلوے میں قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس سلسلے میں کافی زیادہ ان کے لیے ملکی طور پر پریشانیاں تھیں اور ان کے لیے مسائل تھے۔ تو رجب طیب اردوغان محمود افندی کے ساتھ قریبی تعلقات بھی رکھتے ہیں، آنے جاتے رہتے ہیں، اور اردوان نے 2014 میں صدارتی انتخاب سے ایک رات قبل محمود افندی کی خانقاہ کا انتہائی مشہور دورہ کیا تھا، اور شیخ محمود افندی گزشتہ کافی دنوں سے بیمار تھے، جس کے باعث ان کا انتقال ہوا۔ ان کی بہت ساری تصنیفات بھی ہیں، جیسے تفسیر میں الفرقان کے نام سے ان کی تفسیر ہے، جو ترک زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی تصنیفات ہیں۔ جس دور میں اتاترک نے پابندی لگاتی تھی ہر چیز پر، تو اس دور میں شیخ افندی نے دین کی ترویج کے لیے، جس طرح علماء دیوبند نے ایک درخت کے نیچے ایک شاگرد اور ایک استاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین کا اتنا بڑا کام لیا کہ آج تک وہ دین کا کام چل رہا ہے الحمدللہ، تو اسی طرح شیخ افندی نے طلباء کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف ناو یاد کرائی، دین کے مسائل یاد کرائے۔ جس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر دینی کتب پر پابندی تھی، تو آج بھی شیخ افندی کے لاکھوں کے حساب سے شاگرد، لاکھوں کے حساب سے سلسلہ نقشبندیہ کے وہاں کے مریدین جو اس وقت موجود ہیں۔ تو ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا یہ سانحہ بھی ہے، اور ہمیں موجودہ جو ہمارے اکابر ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں، مشائخ ہیں، چاہے وہ روحانی سلسلے کے ہیں، تبلیغی سلسلے کے ہیں، مدارس کے اساتذہ ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں،
ان کی قدردانی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سے یہ نعمت چھین لی تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی، ان کو دین سکھانے والا، دین پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج کے علماء کی اگر ہم قدر کریں گے، قدردانی کریں گے، آج کے مشائخ کی قدردانی کریں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ دین کے سلسلے تو انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے، تو ہماری نسلوں میں بھی یہ دین کے سلسلے قائم رہیں گے اور ہماری نسلیں بھی دیندار بنیں گی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب بنیں گی اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گی۔